پہ گئے ہیں، ہر اس تاریخ پہ گئے ہیں جو کپتان کے حوالے سے عدالتوں میں لگی رہی ہیں۔ تو جی ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میاں طیب جو ایڈوکیٹ ہیں ان پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، یہ بھی ان کی وضاحت کر دیں آپ، کون کون سے مقدمات آپ پہ؟ یہ جس طرح پورے ملک میں پی ٹی آئی پر ظلم و ستم ہوا ہے، اسی طرح فیصل آباد میں بھی بہت سے کارکنوں کو، خواتین پر انہوں نے ناجائز جھوٹے من گھڑت مقدمات درج کیے۔ اسی طرح میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جس پر اس وقت مجھ پر 4 مقدمات ہیں، اور ایک وہ مقدمہ ہے جس میں عمران خان وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، 832 نمبر ایف آئی آر جو 788 کی اس وقت وہ انسداد دہشت گردی میں چل رہی ہے، اس میں جس میں پوری مین قیادت زرتاج گل وغیرہ اور یہ اعظم سواتی وغیرہ، عمران خان صاحب اور دوسرے عمر ایوب وغیرہ، وہ سب اس کیس میں ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے قائد عمران خان کے مقدمہ وار بھی ہیں۔ ہم پہ جتنی مرضی ایف آئی آر کرو، انشاءاللہ تعالی ہم ڈرنے والے نہیں۔ جی امیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب محرم الحرام کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ بھی ہے، اور امام حسین کی شہادت بھی اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور اس شہادت نے اسلام کے اندر بہت بڑا پیغام بھی دیا ہے، سبق بھی دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ یزید جو مر چکا ہے، جو جہنم وصال ہو چکا ہے، کیا اس کے جو بچے ہیں یا اس کی جو سارا سبق ہے پیچھے موجود ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی، جہاں حضرت امام حسین وہ عظیم ہستی جو ظلم کے خلاف، جو ناانصافی کے خلاف، جو آمریت کے خلاف، جو ان باطل قوت کے خلاف جو نہ صرف جبر پہ، دھونس پہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اسی طرح جبر کیا امام حسین کو، انہوں نے ان سے بیعت لینے کی کوشش، لیکن ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ناانصافی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف علم اٹھایا اور ناانصافی اور ظلم کو برداشت نہیں کیا، بلکہ اپنے خاندان نبوت کے 72 تن شہید کروا دیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں یزیدیت پنپے گی، اور جہاں جن پر ظلم ہوگا وہ حسینیت کے پیروکار ہوں گے۔ اس وقت جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں ظالم یزیدیت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مظلوم ہے وہ حسینیت کے راستے پہ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فضل سے تحریک انصاف حسینیت کے اس راستے پہ چلی ہوئی ہے کہ جن کی عورتوں بچوں پر ظلم ہوئے لیکن انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور پھر کیا بنا، جنہوں نے ظلم کیے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا آج نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور کربلا میں حضرت امام حسین شہید ہو کر بھی جیت گئے، اور یزید ہار گیا، وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ اور اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، اور نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین رہا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یزید اس ملک میں عوام پر، نہتے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ جو آئی جی پنجاب
اور محسن نقوی اور رانا ثناءاللہ جیسے یزید کے بچے، یہ وہ یزیدی لشکر کے وہ گندے اور بدبودار کردار ہیں جنہوں نے ناحق لوگوں پر ظلم کرانے کے پلان بنائے اور ظلم کیا، اور انشاءاللہ العزیز عوام ان کے مسخ شدہ چہرے دیکھے گی۔ اور اسی طرح شریف فیملی جنہوں نے نہ صرف ظلم کیا بلکہ اس ملک کے عوام کے غریبوں کے پیسے انہوں نے لندن میں اپنی عیاشیوں پر وہاں محلات تعمیر کر کے استعمال کیے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اس ملک میں ان کے آخری فلم یہ چل رہی ہے، اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حق غالب آئے گا انشاءاللہ۔